ہمارا درس قرآن میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں چل رہا تھا۔ کل کچھ حقوق بیان کیے تھے کہ عورتوں پر کیا لازم ہے مردوں کے بارے میں۔ تو شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ گھر کا سردار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، قوام یعنی عورت کا سپورٹر ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بہت مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے بعد عورت پر سب سے بڑی ذمہ داری اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اس کی جائز کاموں میں اطاعت کرنا ہے، ناجائز کاموں میں تو کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ شوہر بھی اگر ناجائز حکم دے تو پھر عورت پر اطاعت لازم نہیں ہے، وہ اطاعت نہ کرے بلکہ رک جائے۔ تو بہت مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ مرد جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے ناز و نخرے سے مرد کو خوش کر دے، اور مرد جس بات کا حکم کرے اس کی اطاعت کرے، اور مرد کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے، نگہبانی کرے، تو یہ سب سے اچھی عورت ہے۔ اور اب دیکھیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کا مقام پہچانے کہ شریعت نے کیا مقام رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنتی ہے، یعنی اپنی اطاعت اور فرما برداری سے اس نے اپنے شوہر کو راضی رکھا ہے تو وہ جنتی عورت ہے۔ پھر جو عورت زبان دراز ہوتی ہے، مثلا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو حور عین بڑی حور ہے، سردار حوروں کی، وہ جو مردوں کو، جنتی مردوں کو ملیں گی، وہ کہتی ہے کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیوں اس کو تنگ کرتی ہے؟ یہ میرا شوہر ہے، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، جب یہ ان قریب یہ میرے پاس لوٹ کر آنے والا ہے تو اس کو تنگ نہ کر۔ اس طرح وہ حور عین وہ کہتی ہے، اس کو خطاب کر کے کہتی ہے دنیا کی عورت جو اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ ذرا اس معاملے میں اپنی زبان درازی سے بھی پرہیز کریں، شوہر کے مقام و مرتبے کو پہچانیں، اور جو شریعت نے حقوق بیان کیے اس کے اندر رہے۔ عورت پر لازم ہے کہ شوہر کو ہر معاملے میں خوش رکھنا۔ اب اگر عورت دیندار ہے تو سارا گھرانہ دیندار ہو سکتا ہے۔ شوہر بھی اگر ناجائز کام کرتا ہے تو عورت ایسی چیز ہے شوہر کو نیکی پر کھڑا کر سکتی ہے۔ شوہر اگر بے نمازی ہے تو شوہر کو نماز پر کھڑا کر سکتی ہے پیار اور محبت کے ساتھ۔ عورتوں کے پاس بڑے ڈھنگ ہوتے ہیں مردوں کو منانے کے لیے، اپنی ضرورت یا اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے ہر قسم کے وہ حربے استعمال کرتی ہیں، اور شوہر مان جاتے ہیں، ان کو ان کی ڈیمانڈیں پوری کر دیتے ہیں، جو کہتی ہیں مطالبہ کرتی ہیں دے دیتے ہیں۔ تو عورت یہ کام بھی کروا سکتی ہے، شوہر سے کہتے ہیں کہ آپ حرام نہ کمایا کریں، میں حلال میں گزارا کر لوں گی۔ آپ ہماری خاطر یہ کرتے ہیں نا، حرام کماتے ہیں ہماری خاطر ہمیں پالنے کے لیے، تو ہم حلال میں گزارا کر لیں گے۔ اگر یہ عورت شوہر کو کہہ دے تو شوہر حرام سے باز آ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر مرد کمزور ہے، اپنے بیوی بچوں کی خاطر وہ بس ناجائز اور ناجائز کچھ نہیں دیکھتا، پیسہ کماتا ہے۔ اگر پیچھے سے سپورٹ ہو اس کو تو مرد حرام کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح مرد نمازی بھی بن سکتا ہے عورت کی وجہ سے، مرد دیندار بھی بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت پہلے خود دیندار ہو اور ہر معاملے میں شوہر کی سپورٹ کرے اور اس کی چاہت کا خیال کرے۔ اور اسی طرح شوہر جب گھر میں آئے، تھکا ہوا آئے، تو وہاں آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع نہ کر لے۔ اگر کچھ مطالبات بھی ہیں تو پیار اور محبت سے پہلے اس کی خدمت کرے، ہنستے ہوئے چہرے سے اس کے ساتھ ملاقات کرے، اس سے ملے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ باہر کے جو بھی معاملات ہیں ابھی ایک طرف رکھے، جب گھر میں جائے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ السلام علیکم جا کر کہے، یہ شوہر کے ذمہ لازم ہے۔
عورت کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے استقبال کرے سلیقے کے ساتھ اور زیب و زینت اختیار کرے. پتہ ہے شام کا وقت ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہے، تو زیب و زینت اختیار کرے. آج کل ہماری مائیں اور بہنیں شوہروں کا خیال نہیں رکھتی اور غیروں کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرتی ہیں. بازاروں میں جانا ہے تو زیب و زینت اختیار کر کے نکلتی ہیں، خوشبو لگا کر نکلتی ہیں. ایسی مائیں اور بہنیں بھی یہ سن لیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت اوروں کے لیے سج دج کے باہر نکلتی ہے یا خوشبو کا استعمال کرتی ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گی. جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. پھر فرمایا کہ جب تک وہ اس حالت میں باہر نکلی ہے، فرشتوں کی لعنت اس پر ہمیشہ مسلسل برستی رہتی ہے. پھر یہاں تک بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو عورت زیب و زینت اختیار کر کے بازاروں کی زینت بنتی ہے، وہ زانیہ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے. اس کو چاہیے کہ گھر میں آ کر غسل کرے جس طرح ہم بستری کے بعد غسل کیا جاتا ہے. یہاں تک بھی حدیث مبارکہ میں وعیدات آئی ہیں. تو عورتوں کو چاہیے کہ زیب و زینت ساری اختیار کریں تو اپنے شوہروں کے لیے. گھر میں اگر آنے کا ٹائم ہو گیا شوہروں کا، کام کاج چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے، کچھ نہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، سارے دن کی میلی کچیلی عورت یا مرد بھی خیال نہیں کرتے. مردوں کو بھی حکم ہے اپنی عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. یہ نہیں کہ پسینے کا بھرا ہوا سوٹ ہے، لباس ہے، اور اسی طرح میلے کچیلے اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں. شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے. دونوں کے ایک توازن رکھا ہے شریعت میں، دونوں طرف کے حقوق بیان کیے تاکہ یہ جو زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے مرد اور عورت کی، یہ اچھے طریقے سے گزرے. اب عورت کو چاہیے کہ سج دج کر اس کے لیے بیٹھے، انتظار کرے اور اس کے اچھی طرح استقبال کرے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً ان کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت جب ان کا شوہر گھر میں آ جاتا عشاء کے بعد، اب وہ شوہر کی خاطر اچھا لباس پہنتی. روزانہ کا معمول تھا ان کا. زیب و زینت اختیار کرتی، جو میک اپ ہوتا وہ کرتی، اچھے زیورات پہنتی، سج دج کر اپنے شوہر کے پاس جاتی اور پوچھتی کیا آپ کو میری ضرورت ہے. اگر ان کو کوئی چاہت ہوتی تو ان کے پاس رہتی، جتنا وقت رہنا ہوتا. اگر وہ کہتے کہ مجھے کوئی چاہت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو پھر کہتے مجھے اجازت دے میں ذرا اپنے رب کی عبادت کر لوں. وہاں سے اجازت لے کر اپنا وہ زیب و زینت والا سارا لباس اتار کر، معمولی ٹاٹ کا لباس پہن کر پھر اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی. یہ بھی تو خواتین تھی جن کا نام آج کتنے 100 سالوں کے بعد ہم لے رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، بڑا مقام عورتوں میں انہوں نے پایا. تو ہمیں چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ ازواج مطہرات کی زندگی کا مطالعہ کریں، مسلم خواتین کا مطالعہ کریں. وہی مائیں تھی کہ جن کے بیٹے محمد بن قاسم بنے، خالد بن ولید بنے، یہ والدین کی تربیت تھی. کوئی جنید بغدادی بنا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام، کوئی علی حجویری بنے ہیں، کوئی حضرت معین الدین چشتی اجمیری بنے. یہ بڑے بزرگوں کے نام جو ہم لیتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ گھر میں سب سے زیادہ ماں پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. یہاں سے انہوں نے تربیت پکڑی ہے اور یہاں سے بھی پورے زمانے میں، پوری دنیا میں نام ان کا روشن ہوا ہے ماؤں کی بدولت. تو ماؤں کو چاہیے کہ دینی ماحول گھر میں بنے. اگر سکھ کا سانس لینا چاہتی ہیں، اگر چاہتے ہیں والدین کہ ہماری اولاد ہماری اطاعت گزار بنے، فرما بردار بنے، تو ان کو لازماً یہ کرنا پڑے گا کہ دینی ماحول گھر میں بنے، اولاد کو دین سکھائیں. اور جو دیندار اولاد ہوتی ہے، جب بڑھاپے کا وقت آ جاتا ہے والدین کا، تو کبھی والدین کو چھوڑتی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے بھی آزمایا ہوا ہوگا. ایک بچے کو آپ عالم دین بناتے ہیں اور ایک کو ڈاکٹر انجینئر جو مرضی بنا لیں، لیکن سب سے زیادہ والدین کو اب جب بڑھاپے کا معاملہ ہوگا تو والدین ڈاکٹر انجینئر سے ڈرتے ہوں گے کہیں کوئی بات خلاف نہ ہو جائے، یہ بیٹا ہمارا ناراض نہ ہو جائے. لیکن جو عالم دین ہوگا وہ کیا سوچے گا، یار مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کو یہ ڈر ہوگا، وہ اطاعت اور فرمان برداری کرے گا. والدین کے حد الامکان کبھی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے والدین میرے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. مقام و مرتبے کو سمجھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ہمارا بڑھاپا اچھا ہو، ہماری اولاد فرما بردار اطاعت گزار ہو، تو یاد رکھیں پھر ہمیں بھی کچھ قربانی دینی پڑے گی. والدین کو بھی دینی ماحول دینا پڑے گا، اولاد کو ایسی خرافات سے بچانا پڑے گا. جیسے کیسے بھی ہے، اولاد کی خاطر سب کچھ کرتے، اس کو دینی ماحول دے، دین پڑھائیں، دین سے کبھی محروم نہ رکھیں. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو معاملات ہے یہی بددینی پھیلتی چلی جا رہی ہے. والدین احساس نہیں کرتے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. ان کو دین سے دور رکھ رہے ہیں، ڈگریاں دلواتے، بڑے پیسے لگاتے، سب کچھ اخراجات برداشت کرتے، ادھار لے کر بھی ان کی فیسیں ادا کرتے، لیکن دین کے معاملے میں تو کتنے پیسے بھی نہیں لگتے. مدارس میں الحمدللہ فری تعلیم دی جاتی ہے طلباء کرام کو، اور مدارس میں اصل دین سکھایا جاتا ہے.
تو جو دین سیکھ کر جاتے ہیں ان کا نام بھی پھر دنیا میں روشن ہوتا ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے والدین کی کہ خود بھی جب دینی ماحول میں ہوں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی ان کو دیکھ کر سیکھے گی۔ خود بھی علماء کرام سے محبت رکھے تاکہ ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد محبت رکھے۔ اگر خود نفرت رکھیں گے تو اولاد کبھی بھی علماء سے، دین والوں سے محبت نہیں، بلکہ اولاد والدین سے بھی دو ہاتھ پھر آگے ہوگی۔ وہ زبان درازیاں کرے گی دین پر بھی، دین والوں پر بھی، علماء پر بھی، کوئی اہمیت دین کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے والدین کو دیکھا یہ کرتے ہوئے۔ اس لیے والدین کو تھوڑی سی ہمت اور قربانی دینی پڑے گی، پھر اولاد دیکھنا یہ ایسا یہ کہ پھول ہوگا جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی اولاد پڑھ کر بخشنے والی بھی ہوگی، اولاد کو دعائے خیر کرنے والی بھی ہوگی، جنازہ بھی پڑھا سکے گی، سارے معاملات کریں گے۔ وغیرہ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں خدا کی قسم کہ اولاد کو اتنا پڑھایا، ڈاکٹر بنا دیا، جنازے کے وقت پوچھتے ہیں مولوی صاحب جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ اب میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں نے جنازے میں کیا پڑھنا ہے؟ کتنی بڑی یہ محرومی ہے کہ اولاد جب یہ کہے کہ مجھے تو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا، کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اولاد پڑھ کے وہ والدین کو بخشے گی؟ یاد رکھیں ہم جتنے بھی پاپڑ بیلتے سارے کام کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، مرنے کے بعد سب کچھ کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے اتنا جتنا یہ جو اولاد پڑھ کے سورہ اخلاص بھی پڑھ کے بخش دے گی والدین کو، جس کا جو یہ فائدہ ہے وہ کہیں فائدہ نہیں ہے۔ آپ 1000 لڑکے بھی مدرسے سے بلا کے پڑھوا لیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اولاد سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دے گی جو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہے، یہ دل سے پڑھے گی، مخلص ہو کر پڑھے گی۔ وہ جو آئے ہیں وہ تو چاولوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے وہ تو پڑھ رہے ہیں آپ کے مطالبے پر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود کوشش کریں، والدین کو پڑھ کے بخشے، ایصال ثواب کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب والدین نے صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت کی ہوگی۔ اس لیے عورتوں پر لازم ہے کہ جب گھر میں شوہر ہے ان کے لیے سج دج کر رہے، زیب و زینت اختیار کریں، اور کبھی ان سے اونچی بات یعنی کڑکدار لہجے میں بات نہ کریں، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیں اور ایسی ڈیمانڈیں نہ کریں جس سے وہ بیچارہ مجبور ہو۔ عورت پر لازم ہے کہ شوہر کے حالات دیکھ کر اس سے مطالبہ کرے۔ اگر اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے تو جو ہے اسی پر گزارا کرے، زیادہ لمبے چوڑے مطالبات نہ کرے، زیادہ اپنی خواہشات پر نہ چلے، خواہشات کو دبا لے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اطاعت اور فرما برداری میں گزار لے، پھر اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے یہ عورت داخل ہو جائے۔ اور یہی عورت جو نیک عورت ہوگی، یہ کل روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حوروں سے بھی کہیں زیادہ 700 گنا زیادہ یہ عورت دنیا کی نیک بیوی، وہ 700 گنا زیادہ حوروں سے خوبصورت ہوگی، حوروں کی سردار ہوگی، حوریں اس کے ماتحت ہوں گی۔ ایسا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ اس نیک بیوی کو عطا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حقوق و فرائض کو دیکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں دین کو چھوڑ کر کہیں امان نہیں ہے، کہیں سکون نہیں ہے، کہیں چین نہیں ہے۔ یہ ہماری باتیں نہیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے تو آج اور لوٹ آؤ قرآن کی طرف، دین کی طرف، یہی سب کو امان ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔